تواڈا چہرہ ویکھ کے تواڈے پڑھن دا انداز ویکھ کے لگدا نہیں پیا باہر آئی ہے باہر دے انداز دے نال خوش ہو کے آکھو نا محمد مصطفیٰ آئے باہر دے باہر آئی محمد مصطفیٰ آئے باہر دے محمد مصطفیٰ آئے باہر دے باہر آئے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار رال کے سناؤ نا محمد مصطفیٰ آئے باہر اور جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو رال کے آنکھوں نا محمد مصطفیٰ آئے باہر آئی محمد مصطفیٰ آئے باہر اور بڑی مایوس حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دارا مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا دارا محمد مصطفیٰ آنکھوں بہار آئی کہیے محمد مصطفیٰ بہار اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر بڑے بڑے مقدرہ والے کائنات دے اللہ لوگ لے اللہ نے بڑے بڑے لوگاں نو مقدر بڑے بڑے عظیم عطا فرمائے لے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جدو آمینہ دا لال حلیمہ دی گود دے اندر آیا ہے نا جدو حضور نبی رحمت حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر آئے لے اس ویلے میں سمجھنا وا اگر پورے جہان دے اندر کوئی مقدر والا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ نے کہ جینا
دے گھر دے اندر اللہ دا ماہی آ گیا ہے جنہاں دی گھر دے اندر کل کائنات دے مالک و مختار آ گئے بِإِذْنِ رب پروردگار آ گئے تاں ہی تے اسی کہہ لیا علی ماں دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے کچے سے گھر میں وہ رحمت پروردگار آئی تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی آنکھوں میرے والوں کہ محمد مصطفیٰ آئے آنکھوں محمد مصطفیٰ رل کے کہنا ہے محمد مصطفیٰ آئے کہیے محمد مصطفیٰ آئے بہار محمد مصطفیٰ بہار ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے بعد از حمد و صلات میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں جیسا کہ حباب علم میں کہ اجدہ ایک خوبصورت پروگرام حضور جانے جانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت دے عظیم موقع تے عظیم اس دن دے 12 ربیع الاول دی اے اج مبارک رات ہے اسیں اے عظیم پروگرام سجا کے بیٹھے ہیں وجہ کی ہے کہ اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں تو دے یار دا ذکر پہ کرنے ہیں میں قرآن کریم دی کہتے کریمہ پڑھی ہے جے دے اندر اللہ فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا اسی تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو اونچا کر چھڑے ہے اونچی جی آکھو سبحان اللہ جی میں پہلے بھی آنا پھر پہ آنا بھئی اے نہیں سوچنا سنان والا نکا جہا بندہ ہے یا سنن والے تھوڑے جہے بیٹھے نے کوئی محفل وڈی کوئی نہیں محفل وڈی ہو ہوندی ہے جتھے ذوق والے بیٹھے ہون جی جتھے عاشق بیٹھے ہون نا جی وہ وڈی ہوندی ہے او وڈی ہوندی ہے تے عشاق رسول عشاقان رسول دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے سان تے ذوق کی سرکار دیاں نعتاں دے اندر ہوندا ہے کسے دی مرضی آوے کوئی نہ آوے اپنے گھر رہے اسی تے آئے بیٹھے ہیں تے سرکار دا ذکر کرنے پہ ہیں جی تے پھر جڑے آئے نے کم از کم وہ محبت نال بہن ذوق نال بہن پیار نال بہن تے فرمان سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے سونیا اساں تواڈے ذکر نو کیندی خاطر بلند کیتا ہے تواڈی خاطر کیندی خاطر تواڈی خاطر بلند کیتا ہے اچھا میں جنہیں میں اس دی تھوڑی جی وضاحت کی تھی اب آپ نو یاد ہوئے گی تھوڑی جی چلو میں مزید کر دینا ویسے اگے جانا سی لیکن میں کر دینا سرکار نے اللہ نے فرمایا تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو بلند کیتا ہے ہر بندے دا مقام ہے ہر بندے دی شان ہے لیکن اون دی شان کسی وجہ تو ہوندی ہے کسی نہ کسی وجہ تو جانے جاندا ہے بندے آندے نے فلاں بندہ اے دا بڑا مقام ہے یار ایندا ادب کیتا کرو اے پیراں دا پتر ہے ایندا ادب کیتا کرو اے سیداں دا پتر ہے ایندا ادب کیتا کرو اے استاداں دا بیٹا ہے کوئی کسے دا ادب دنیا دار دے کسے بیٹے ہون دی وجہ تو کردا ہے کوئی کسے دی وجہ تو کردا ہے لیکن رب توجہ ہوئے گی تو سبحان اللہ آکھو گے لیکن رب کائنات نے فرمایا سونیا میں تیرا نام بلند کیتا ہے میں تیریاں شاناں نو بلند کیتا ہے تے اس وجہ تو نہیں کہ تو تیرا خاندان آلہ ہے اس وجہ تو نہیں کہ تیرا باپ آلہ ہے اس اہن آلہ نے لیکن وجہ ہے نہیں بہونا دی وجہ تو تیرا نام بلند کیتا ہے سونیا میں کسے دی وجہ تو نہیں بلکہ تیری وجہ تو تیرا نام تے تیرا چرچا بلند کر چھڑیا ہے میں تیری وجہ تو تیرا نام بلند کیتا ہے تیرے ماں تے باپ بھی شانہ والے نے تیرے حسن تے حسین بھی شانہ والے نے تیرے ماں تے باپ بھی تیری اولاد بھی شانہ والی ہے پر اس وجہ تو نہیں کہ اونا دی وجہ تو تیری شان ہے بلکہ تیری وجہ تو میں اونا نو شانہ عطا فرمائیاں میں تیری وجہ تو اونا نو شانہ عطا فرمائیاں نے ہیں جی تیرا نام میں بلند کیتا ہے تیرا چرچا میں کیتا ہے تے پھر میں جنہیں بھی آکھیا کہ اگر میں کوئی شے بلند کرانا تے میں کنی کو کرانگا جتھے تک میرا قد پہنچ دے جتھے میرا ہاتھ پہنچ دے میں چادر نو اونچا کر رہے ہیں جتھے ہاتھ پہنچ دے میں اٹھ کے کھلو جاواں تھوڑی اور اونچی کر لواںگا ایندے اوتے کھلواں میز تے تھوڑی اور اونچی ہو جائے گی لیکن کنی کو کرانگا میری تے اتنی ہمت نہیں میری اتنی طاقت کتھوں کہ میں کسے شے نو اونچا کر چھڑاں
اونچیاں کر سکاں صاحب رب کائنات فرماندا ہے سونیا تیرے ذکر نو اساں بلند کیتا ہے تیرے ذکر نو اساں سمجھیا دے تیرے ذکر نو اساں بلند کیتا ہے تیرے ذکر نو میں بلند کیتا ہے میں کیا میری اتنی طاقت کتھے کہ میں کسے نو اونچا کراں کوئی اگر کرے گا بھی تے کتھوں تک کرے گا او صاحب جیندے ذکر نو او اللہ بلند کرے اوندا ذکر پھر کنا کو بلند ہوئے گا اوندا ذکر پھر کنا کو بلند ہوئے گا تے کتنا ذکر بلند ہے کنا ذکر بلندے کہ جیندی بھی شان ہوندی ہے نا جی جیندہ مقام ہوندہ ہے جیندہ مرتبہ ہوندہ ہے جیندی عزت ہوندی ہے او دی عزت او دے آن تو بعد ہوندی ہے او دی آن تو بعد میں اور سوکھا کر دیا کوئی بھی شے ہے نا جی کوئی بھی شے پہلو او ظاہر کیتی جاندی ہے پھر انہوں منوایا جاندہ ہے پہلو شے انہوں بخایا جاندہ ہے تے پھر انہوں منوایا جاندہ ہے پہلے بخایا جاندہ ہے پھر انہوں منوایا جاندہ ہے پھر بندے انہوں ایک مثال ہے میں آنا ہے کہ مائک شاید بھائی نے انہوں دا ساؤنڈ بڑا چنگا ہے تو تسی آنا ہے بس ہی تے نہیں سونے ہیں تسی آندے ہو تو پھر تو ہن نہیں پتہ ہے اسی تے ویکھیے نہیں اسان تے پتہ ہی نہیں وہ شاید کون ہے انہوں دا ساؤنڈ کنگ ہے ہیں جی تے میں جے تو ہن منوانا ہے تے پھر پہلے وکھانا پینا ہے انجی گل ہے نا جی ہیں جی پھر وکھانا پینا ہے تے انہاں چلا کے دسنا پینا ہے واقعی سونا ہے ہیں جی تے اے مائک میں آکھنا ہے بڑی اچھی کمپنی دا تو ہن جنیاں وی دلیلاں دیواں تو ہن جنے تک وکھانا نہیں اونے تک پھر تو ہن کنج پتہ چلنا ہے کوئی بھی اے جتنیاں بھی مشہوریاں دیتیاں جاندیاں مختلف چیزاں دیاں او پہلے وکھائیاں جاندیاں نے تے پھر منائیاں جاندیاں نے پہلے وکھائیاں جاندیاں نے تے پھر منائیاں جاندیاں نے صاحب جتنیاں بھی چیزاں نے پہلے وکھائیاں گئیاں پھر منوائیاں گئیاں حتیٰ کہ رب کائنات نے توجہ ہونے گی تو سبحان اللہ کھو گے رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبر دنیا تے بھیجے نے کم و بیش انہاں نو پہلے گھلیا ہے پھر انہاں دی امت دے اندر انہاں نو منوایا ہے آدم نو کال کے منوایا نوح نو کال کے منوایا شیس نو کال کے منوایا موسیٰ نو کال کے منوایا ابراہیم نو کال کے منوایا اسماعیل نو کال کے منوایا یعقوب نو کال کے منوایا یوسف نو کال کے منوایا اللہ نے عیسیٰ نو کال کے منوایا سارے نبیاں نو پہلے کلیا پھر انہاں نو منوایا ایکو تیرا میرا نبی ہے ایکو تیرے میرے نبی دی ذات ہے رب کائنات نے یار نو گلیا بعد دے اندر منوایا پہلے کلیا بعد دے اندر پہلے منوایا ہے اے رب کائنات نے اپنے یار دا چرچا نہیں کیتا تے اور کی کیتا ہے کلیا بعد دے اندر ہے تے منوایا پہلے وے اللہ نے سارے نبیاں نو اکٹھیاں کیتا سارے رسولاں نو اکٹھیاں کیتا ہیں جی رب نے پہلے اپنا ذکر کرنا سی تے سارے نو بلا لیا اپنے یار دا کرنا سی تے پھر انہاں نو بلایا جڑے اس قابل آئے اے تسی بھی آئے بیٹھے ہو نا تے انجے نہیں اے مقدرہ والے ہو ہیں جی اللہ ہر کسے نو اونی بندے آندے نے کہ میں نہیں مندا میلاد نو میں کہ تو مننا کیوں ہے اے تے اللہ دی شان ہے اللہ فرماندا ہے سونیا میں تیرے گھرانے چوں پلیتی نو دور کیتا ہے جے دے صدقے او دے گھرانے تو پلیتی دور ہو گئی ہے پلیت اون دے ذکر دے اندر آ کے سکتا ہے تو سن کے میں سکتا ہے جی او دے اپنے ذکر دا او دا اپنا ذکر پھر وکھری ہوئے گا نا جی اونا اس بنڈی دے اندر پیا رہنا ہے بپارا نو تے وفات ہے میلاد پہ مناندے نے تے میں کیا تو وفات منا لے کوئی منا تے صحیح وفات منا کوئی مان تے صحیح نا آکے ولادت 8 نو ہے میں کیا تو 8 نو منا لے تو ساڑھے نال نہیں رلدا تو 8 نو منا اسی تیرے نال آ کے رلیں گے کوئی کار تے صحیح نا صرف گھر بہ کے روندیا رہنا سرکار دی ولادت تے شیطان دا طریقہ آیا سبحان اللہ تو کہیے نا گاج کے کہو یار سبحان اللہ ہیں جی اے تے شیطان دا طریقہ آیا شیطان نے مٹی پائی سر دے اندر تے رویا تے کرلایا تے چیکیا ہیں جی وجہ کی سی کی ہوئی آندا ہے کہ آج محبوب آ گئے جدے آن نال ہن میریاں رونقاں مک جانیاں نے ہیں جی میرے ڈیرے بھج جانے نے اللہ نے اپنے یار نو گل چھڑیا رب دا محبوب آ گیا ہر پاسے خوشیاں دیاں لہراں نے ہر پاسے سماں ہے رونقاں نے بہاراں نے لیکن شیطان پہ روندا ہے پوچھیا او دے چیلیاں نے کی ہویا آندے اللہ دا محبوب آ گئے جس نے آ کے تے لوگاں نو سیدھے منے لا لینے تے میری رونق مک جانی ہے او تو بھی رویا سی اج بھی اوندے چیلے تے اج بھی اودی اولاد پہ روندی ہے الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ اسی فخر کرنے اپنے مقدرہ تے اللہ نے اپنے یار دے ذکر واسطے چن لیا ہے اللہ نے اپنے یار دا ذکر کتنا بلند کیتا ہے پہلے منوایا تے پھر گلیا ہے پہلے منوایا تے پھر گلیا ہے رب کائنات نے نبیاں نو اکٹھے کیتا
اکٹھیاں کر کے فرمایا میرا یار ہونا ہے، پہلے منو میرا یار ہونا ہے، شاناں تہاڈیاں بھی بڑیاں ہونیاں نے لیکن اون دا مقام پھر اعلی ہونا جے، اون دیاں شاناں بڑیاں اونچیاں ہونیاں جے، میرے یار نے ہونا ہے تے ایتھے مان لو جدوں آوے نا اپنے کلمے اپنی حکومتاں اپنی رسالتاں چھڈ کے میرے محبوب دا بن جانا ہے، اون دے ترانے گانے نے اودیاں نعتاں پڑھنیاں نے، اوندا ہو جانا ہے، اودا نام لینا ہے، فرمایا میرا یار ہونا ہے، مان لو اونوں، پہلے منوایا پھر انہاں نبیاں نو دنیا چ گلیا، بعد دے اندر اپنے یار نو دنیا تے مبعوث فرمایا، پہلے منوایا تے پھر بھیجیا۔ اے سرکار دے ذکر دی بلندی دی علامت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، سونے تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑے ہے، کتنا کو بلندے کتنا کو بلندے۔ جناب حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام، قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ سرکار فرماندے نے آدم اجے مٹی اور پانی دے درمیان آئے تے اودوں بھی میں تے اللہ دی حمداں پڑھدا آیا، جی میں ادو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر موجود آیا جدو حضرت آدم مٹی اور پانی دے اندر آئے۔ بہرحال میں شروع تو لے کے مختصر جہا واقعہ عرض کرنا، اگر توجہ ہوئی توجہ رکھ کے فرماؤ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے حضرت آدم نو بنایا، تخلیق فرمایا تے اپنے محبوب دا نور انہاں دی پشت دے اندر رکھیا، اور جدو حضرت آدم دے اندر روح پھونکی نا تے اللہ نے فرمایا سارے فرشتے میرے آدم دے سامنے جھک جاؤ، سارے جھک گئے، چلو او لائن نہ جھکیا، اودوں بھی رون لگ پیا، جی ادو بھی انہیں جدو ویکھیا نا بھی آدم کوئی عام نہیں، یہ دی پشت تے پیشانی دے اندر تے کچھ اور پیا چمکدا ہے، انہیں منیا نا، ادو بھی رون لگ پیا، اج نہیں روندا اے اودے دا پیا روندا ہے۔ بہرحال جناب آدم نو پیدا کیتا اور انہاں دا سرکار دا نور آپ دی پشت دے اندر رکھیا تے حضرت آدم جنت دے اندر رہندے آئے۔ حضرت آدم نے جدھر جدھر جانا نا تے فرشتیاں دیاں قطاراں آپ دے پیچھے پیچھے ٹردیاں رہنیاں، ہیں جی سبحان اللہ تو کہیے نا، فرشتیاں نے جنت دے اندر، آپ ادھر جا رہے ہیں تے فرشتے پیچھے جا رہے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں تے فرشتے پیچھے جا رہے ہیں۔ ویکھی میرے محبوب دا پروٹوکول، میرے یار دیاں شاناں تے میرے محبوب دی عظمتاں، ایک بار فرماؤ سبحان اللہ۔ آئینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں غلاموں، آج جناب والا 12 ربیع الاول دی مبارک رات، 13ویں دی رات دے اندر 12 دے دل تے 13 دی رات جامعہ مسجد فضان رضا دے اندر آون والے کملی والے دے غلاموں، رب کائنات نے اپنے یار نو بنایا ہے، پہلے منوایا ہے پھر دنیا تے بھیجیا ہے، پہلے اپنی شاناں نو منوایا ہے پھر کائنات دے اندر بھیجیا ہے۔ جناب آدم دی پشت مبارک دے اندر اپنے نبی دا نور رکھیا ہے، آپ دی پہچان پشت دے اندر ہے پہلے جناب والا جندر حضرت آدم جاندے نے ادھر پیچھے پیچھے ملائکہ تے اللہ دے مقرب فرشتے بھی چلے جاندے نے، پیچھے پیچھے جاندے نے ان دی زیارت کر لینے۔ ایک دن جناب والا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ میں اندر عرض کر دینے والا میں سمجھ نہیں آندی جے در میں جانا وا میرے پیچھے پیچھے تیرے ملائکہ ٹر دے نے، میرے پیچھے پیچھے فرشتیاں دی قطاراں ٹر دیاں نے، وجہ کی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا آدم جڑا آخری نبی میں بنانا ہے نا، او جدہ میں تیرے کولو وعدہ لے آیا اس نبی دا نور میں تیری پیشانی دے اندر رکھیا ہے، اون دا نور میں تیری پشت دے اندر رکھیا ہے۔ اے آدم تیرے وجہ تو نہیں، اس نبی دے نور دی وجہ تو تیرا پیچھا کر لینے، اون دی وجہ تو تیرے پیچھے پیچھے چل لینے۔ پتہ چلیا اجے آدم بنے نے کچھ بھی نہیں بنیا، کوئی نبی نہیں بنیا، کوئی جہان پہ نہیں آیا، اس ویلے بھی جنتاں دے اللہ تیرے میرے نبی دے چرچے پہ ہو لے، تیرے میرے نبی دی عزتاں تے آپ دا مقام دسیا جا رہا ہے، آپ دی شاناں دسیا جا رہی ہیں۔ جناب والا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دے لے یا الہ العالمین جڑا نور میری پشت دے اندر رکھیا ہی او نور دی زیارت ذرا مینوں بھی کروانا، او نور دا مقام تے اون دی زیارت ذرا مینوں بھی بخانا۔ رب کائنات نے اس نور نو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے پیشانی دے وچ ظاہر فرمایا تے فرمایا اے آدم ذرا انہاں انگوٹھیاں وچ ویکھو تانوں نور ظاہر ہوئے گا۔ حضرت آدم نے انج کر کے جدوں اپنی انہاں انگوٹھیاں ول ویکھیا ہے اللہ دے نبی دا نور ظاہر ہویا ہے، اللہ دے نبی دا نور جدوں ظاہر ہویا ہے حضرت آدم نے چوم کے اکھاں نال لا لیا ہے۔
چم کے اکھاں دے نال لا لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ چم کے اکھاں دے نال لا لیا ہے چاہی تے جدو آمینہ دے لال دا نام آندا ہے نا جدو کملی والے دا نام آندا ہے اسی این کر کے انگوٹھے چم کے اکھاں نال لانے ایتھے دوسرے سوال کرنگے آکھن گے توانو آدم نو نظر آیا ہے توانو نظر نہیں آندا پھر کس طرح چم دے ہو اونا تے تکیا آیا تو سویندے بھی نہیں ہو کیوں چم دے ہو میں کیا جدو تشاہد دے اندر بیٹھا ہونا ہے او دو کیوں آنے اشہدو اللہ الہ اگلی کیوں اٹھانا ہے آکھے میں اشارہ کرنا ماں اللہ دا نام بلند ہے اللہ دا نام بلند ہے میں آکھیا کیا اللہ دس دائی میں آکھیا کیا رب دس دائی آندہ دس دا تے کوئی نہیں میں اشارہ کر کے اپنی طرف محبت دا اظہار کرنا ماں اللہ دے بلندی دا اظہار کرنا ماں میں کیا جو تینو رب نامی دسے تو ہاتھ بلند کرے جائے سانو کملی والا نظر نہ آوے تامی محبت نال انگوٹھے چم کے اکھاں تے لانا بھی جائے اے جناب والا اظہار محبت دا سی محبت دا اظہار کرن والے جناب آدم دا اے جناب والا نور جدو پیشانی دے اندر آیا ہے نا انہوں نے چم کے اکھاں تے لایا میں آغاز عرض پیا کرنا جتھوں کملی والے دا نور شروع ہویا ہے پھر جناب آدم نو کائنات دے اندر مبعوث کر دیتا گیا اے جناب آدم نو دنیا تے بھیج دیتا گیا ہے اللہ دے نبی دا نور حضرت آدم دی پشت اندر ہے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ و سلام آپ دی شانہ تے آپ دے مقام دنیا دے اندر بھی سرکار دے نور دی وجہ تو جانے جاندے رہنے پہچانے جاندے رہنے حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سال روندے رہے اپنے رب نو مناندے رہنے اللہ نے توجہ نہیں فرمائی رب نے توجہ نہیں فرمائی لیکن جناب والا ایک دن حضرت آدم فرمارس کر لے الہ العالمین اے پروردگار اس نبی دا واسطائی اس نا دا واسطائی جیڑا جنت دے اندر بھی لکھیا ہے جندہ نور میری پشت دے اللہ رہے اللہ اس دا نا دا واسطائی میرے نادا بھی ہو جا ان دا واسطائی میرے نادا بھی ہو جا اللہ نے جدو اپنے محبوب دا نام سنیا ہے جناب آدم نو رب نے معاف فرما دیتا ہے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ و سلام آپ پھر کائنات دے اندر نے آپ نے اس دھرتی تے جناب والا کچھ عرصہ جتنا عرصہ گزاریا آپ کے جان تو بعد آپ دا نور جناب والا حضرت نوح علیہ صلاۃ و سلام آپ دی پشت مبارک دے اندر اسی طرح چلدا پاک رحمت پاک پشتاں دے وچوں ہوندا اے میں نہیں گل پیا کردا اللہ دے نبی فرما دے نے اے پاک رحمت پاک پشتاں چوں ہوندا ہویا اے میں محمد دا نور پہلے جناب والا حضرت عبد المطلب دی پشت دے اندر آیا ہے اس ویلے کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے سردار آئے لیکن جیڑا شان تے جیڑا مقام تے جیڑیاں عزتاں حضرت عبد المطلب دی آئیاں اور کسے دیاں نہیں آئیاں میں کیا وجہ کی یہ محبتاں والے تے بڑے نے مقام والے تے بڑے نے جنہاں نال محبت کیتی جائے حضرت عبد المطلب نو سرداری دتی گئی ہے آپ نو سردار منیا گیا ہے وجہ کی یہ وجہ ہونا دا اپنی گال نہیں گال کملی والے دیئے بابا جی خادم رضوی فرماندے آئے گال وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے جس وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساریاں دیاں عزتاں نے ساریاں دے مقام نے اور حضرت عبد المطلب دیاں بڑیاں وڈیائیاں تے بڑے بڑا مقام تے بڑے جناب والا ہر پاسے رولے اور یہ نور چلدا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ دی پشت اندر آ گیا سرکار علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جناب حضرت عبد المطلب نے ایک منت منی منت کی منی کہ اللہ اگر میں 10 پتر دے وے نا 10 پتر دے وے تے اونا ساریاں نو میں وقف بھی کران گا کہ اس کعبے دی اور اس دے واسطے انہوں نے وقف بھی کران گا تے اونا وچوں ایک جڑا ہے نا جی او میں حرم شریف دے اندر لے آ کے خانہ کعبے کول لے آ کے تے ایک نو میں اللہ دی راہ دے اندر قربان کران گا ایک پتر نو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اے منت منی کہ ایک پتر میں اللہ دی راہ دے اندر قربان کرانگا ذبح کرانگا اچھا آپ نو اللہ پاک نے پھر 10 پتر عطا فرمائے 10 پتر عطا فرمائے تے ہن انہاں دے وچوں
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سارے پتروں نے بلایا، سارے پتروں نے بلا کے نہ آپ نے اپنی منت دسی کہ میں منت مننی آئی کہ میں اپنے 10 پتراں وچوں ہی کینوں اللہ دے راہ دے اندر ذبح کرانگا، تے تواڈے وچوں کون ہے جڑا اللہ دے راہ دے اندر ذبح ہون واسطے تیار ہے؟ وہ حضرت عبد المطلب دے پتر آئے ہیں جی، وہ حضرت عبد المطلب دے پتر آئے، وہ سارے دے سارے اپنا انہاں سر خم تسلیم خم کر لیا اور من لیا، سارے آندے نے کہ ابا جان تسی جینو حکم فرماؤ اسی تیار ہاں، اسی حاضر ہاں، اسی حاضر ہاں۔ جناب والا حضرت عبد المطلب نے اپنے پتر حضرت عبداللہ نو بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ دا ویسے بھی بڑا مقام ہے، اپنو بندہ بندہ جان دا ہے، آپ دا جناب والا بڑا رولا ہے۔ جس ٹائم باہر نکل دے نے عورتاں اپنے پردیاں دی اوٹ دے وچوں دروازیاں دے وچوں دریا اپنوں ویندیاں نے، آپ دے حسن دے بڑے چرچے نے، بندے آندے نے عبد المطلب دے پتر تے دا نے، لیکن سارے وچوں عبداللہ بڑا سونا لگدا ہے۔ اے عبداللہ دا کوئی وکھرا جہا ٹور تے وکھریاں دیاں شاناں نے، عبداللہ سونا کیوں نہ لگدا؟ عبداللہ دی پیشانی دے اندر آمنہ دلال دا نور پیا چمکدا آیا، حضرت آمنہ دلال دا نور پیا دے چمکدا آیا، تاں واسطے آپ دا مقام تے آپ دا شورا آیا ہر پاسے۔ حضرت عبداللہ نو ملتخب کیتا ہے جناب حضرت عبد المطلب نے، انہاں نو جناب والا کعبے دے میدان دے اندر لیا کے ذبح کیتا جائے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دی قربانی پیش کیتی جائے گی۔ جدوں لوگاں نے سنیا ہے عبد المطلب اپنے پتر عبداللہ نو ذبح کرنے لگا ہے، لوگ آئے نے قریش والے حضرت عبد المطلب کو آئے نے، آ کے کہندے نے عبد المطلب اسی التجا کرنے ہاں، اسی چاہنے ہاں اینو ذبح نہ کر، اور جو آنے کر لے۔ تو آکھے تی اسی اپنے پتر دینے ہاں، آکھے تی اسی اپنی جانا دینے ہاں، پر عبد المطلب عبداللہ نو ذبح نہ کر، اینو ذبح نہ کری۔ عبد المطلب کہندے نے نا نا میں اپنے رب دے نال وعدہ کیتا ہویا ہے، میں اپنے اللہ دے نال وعدہ کیتا ہویا ہے، اینو میں ذبح کرنا ہی کرنا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دی قربانی دینی ہی دینی ہے۔ اور جناب والا لوگ آندے نے عبد المطلب کوئی راہ کڈ لے، اینو ذبح نہ کر، ایندے نال ساڈا دل لگیا ہے، اینو ذبح نہ کر، ایندے نال اسی مانوس ہو گیا، ایدیاں بڑیاں شاناں نے، ویکھنا کنا کو سونا تیرا پتر ہے، اینو ذبح نہ کر، اور جوان نے کر لے۔ اے او نہ بچا رہے، اے حکمت سی پروردگار دی، رب آپے بچانا چاہندا آیا، کیونکہ رب نے شان بھی ظاہر کرنی سی تے عبداللہ نو ذبح ہون تو بھی بچانا سی، شان بھی ظاہر فرمانی سی۔ اچھا سارے آئے، حضرت عبد المطلب نہ مننے، سارے نے کیا کہ پھر ایک پڑھی لکھی عورت فلاں علاقے دے اندر اس کول چلنے ہیں، اندے کول کتاباں دا بڑا علم ہے، اندے کول جا کے مسئلہ پوچھنے ہیں، انہیں پھر جمعی آکھیا ہمیں کر لوں گے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے، باقی سارے آپ دے نال نے قریش والے، اندے کول گئے جا کے مسئلہ دسے آب اے گل ہے تے عبد المطلب اپنے پتر نو ذبح کرنا چاہندے ہیں، انہاں منت مننی آئی، کوئی انج دا راہ ہے با عبداللہ بچ جائے؟ عبداللہ بچ جان، انہاں کہا تواڈے کول ایک جان دی دین کی ہے، دیت کی ہے، انہیں کہا 10 ہوٹھ اسی ذبح کرنے ہیں، ایک جان دی ایک بندے دی وجہ تو ایک بندے دے بدلے 10 ہوٹھ، انہیں کہا 10 ہوٹھاں نو ذبح کرو، تے ہوٹھاں دے اور حضرت عبداللہ دے درمیان قرآ پاؤ، یعنی ایک قرآن اندازی کرو، پرچی پاؤ، ایک تے عبداللہ دا نا، ایک تے 10 ہوٹھاں دا نا، اگر عبداللہ دا نا نکلا، اگر ہوٹھاں دا نا نکلا ہے تو ہوٹھاں نو ذبح کر دے وے جے، اگر عبداللہ دا نا نکلے تو پھر 10 ہوٹھ تے پھر عبداللہ دے نا دی پرچی، اگر ہوٹھاں دا نا نکلا وے تو ہوٹھاں نو ذبح کر دیو، اگر عبداللہ دا نا نکلے تو پھر 10 ہوٹھ تے نال عبداللہ دے نا دی پرچی، اسی طرح کردے رہو، جدو عبداللہ دا نا، جدو اٹھاں دا نا آ گیا، وہ اٹھاں نو ذبح کر دے وے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں کہنا آج آمنہ دلال آئے نہیں، اجے تک جناب والا کملی والے آئے نہیں، لیکن ہر پاسے چرچے پہ ہوندے نے اللہ دے نبی دی وجہ تو جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لے آندا گیا ہے، ادھر 10 ہوٹھاں دے نام، 10 ہوٹھاں دے نام دی پرچی پائی گئی ہے، ایک من جناب والا حضرت عبداللہ دے نام دی پرچی ہے، انہاں دے نام دی قرآن نکالی گئی ہے، قرآن جدو نکالی گئی نام عبداللہ دا نکلیا ہے، 10 ہوٹھاں نو بڑھایا گیا ہے، 20 ہوٹھاں دے نام دی پرچی
پرچی ہے ادھر جناب والا حضرت عبداللہ دا نام ہے حضرت عبداللہ دا نام ہے جدو پرچی چکی گئی نام پھر عبداللہ دا آیا ہے تیسری باری تری اٹھنے پہلے 10 پھر جناب والا تیسری باری تری اٹھاں دے نام نے ادھر جناب والا حضرت عبداللہ دا نام ہے پھر پرچی اٹھائی گئی نام عبداللہ دا آیا ہے حتیٰ کہ 100 باری 100 اٹھاں نو اکٹھیا کیتا گیا ہے 10 باری پرچی نکالی گئی ہے جب 10ویں باری آئی ہے او دے نام اٹھاں دا آیا ہے اٹھاں دے نام دی پرچی نکلی ہے حضرت عبداللہ دا نام نہیں آیا لیکن حضرت عبداللہ کہندے نے میں ایک باری پھر کرنا ہے پھر پرچی ڈالی گئی ہے پھر بھی نام اٹھاں دا آیا ہے پھر پرچی ڈالی گئی ہے تو اٹھاں دا نام نکلیا ہے پھر جناب والا کعبے دے میدان دے اندر لوگ کہندے نے تساں ویلے خرچے کر رہے ہو تساں ایویں خرچے کردے رہندے ہو دیگا پکاندے ہو لنگر پکواندے ہو میں کہ اسی آپے نہیں کرنے اسی ایویں نہیں کرنے اے آمینہ دے لال آ گئے نے اجے آئے نہیں رب نے اپنے یار دا نور بچان واسطے 100 اٹھاں دی قربانی لئی ہے کہ اللہ نے 100 اٹھاں دی اگر رب دی حکمت ہوندی تے پہلی تے نکل ہوندی مگر نہیں بندے آندے نے پھر 20 پھر 30 پھر 40 50 حالانکہ 100 اٹھ ایک پاس سے 100 اٹھ تے دوجے بنے عبداللہ دے نام دی پرچی بڑا عجیب جہا ماحول بنے ہیں بڑا عجیب جہا سما بنے ہیں لوگ بڑی حیرانگی دے نال ویکھ رہے نے تے بڑا عجیب و غریب سما اور منظر ہے جناب حضرت عبداللہ دے جدوں اٹھاں دے نام دی پرچی آئی نا کہ ہن اٹھاں نو ذبح کیتا گیا 100 اٹھ ذبح کیتے گئے نے 100 اٹھ ذبح کیتے گئے نے کیوں کہ رب کائنات نے اپنے نبی دے باپ دا مقام ظاہر کرنا سی اپنے نبی دے باپ دا مقام ظاہر میں کہ جے نبی دا باپ ہوئے تے اللہ 100 اٹھ ذبح کروا لیندے اے بھی تے ہو سکدا سی نا کہ اللہ الہام کردا رب پیغام بھیجدا کہ اے فضول خرچی دے نہ کریا جے رہن دے وہ لیکن رب نے نہیں رب چاہندا تے پہلی باری اٹھاں دے نام کوڑا نکل اوندی تے صرف 10 اٹھ ذبح ہوندے نہیں رب کائنات نے بار بار اپنے نبی دے باپ دا مقام ظاہر کروانا چاہے اپنے نبی دے والد محترم دا نام اور مقام ظاہر کروانا چاہے میں کیا اے ورفعنا لک ذکرک دی تعریف ہے کہ اے محبوب آئے نہیں تے آپ دے والد محترم دی شانہ کائنات دے اندر چرچے پہ ہوندے نے ہیں جی بندہ جان دے پہلی آپ دا نام بڑا مشہور آیا پھر جدو اونا دے نام دا بار بار کورا نکلی نا تے ہون اونا دے چرچے پورے عرب دے اندر مشہور ہو گئے کہ اے قریش خاندان ہے عبدالمطلب دا پتر ہے عبداللہ نا ہے بھی بڑا سونا تے بڑے مقدران لے تے بڑا چنگے تے اہل کتاب جڑے آن جڑے اے حاسدین ہوندے نا جی بندے عزتاں ویکھ کے نا جی تے انہاں دی تعریف کر دین ہیں جی تعریف کر دین بعض اوقات عزت ویندن تے او دے نال ڈال گیا اور آکھیا جی بڑی گل ہے بڑا ماشاءاللہ کہہ کے انہوں نے مخاطب ہوندے نے تے جڑے حاسدین ہوندے نے اے جدوں چرچا ویندے نا تے اے پھر اپنے ٹوٹکے کرن لگ پیندے انہاں دے اپنے ٹوٹکے ہوندے نے کوئی کچھ پیا کردا ہے کوئی کسے نال جا کوئی گل کسے نال کوئی گل حاسدین دا اپنی یہ طریقہ کار ہوندا ہے تے حضرت عبداللہ نو جدوں رب نے اتنی شان دتی نا تے اہل کتاب وہ لوگ جڑے آئے نا حاسدین جڑے آئے جنہاں انہاں کول کچھ کتاب دا علم آیا جدوں انہاں نے ویکھیا انج پیا لگدا ہے کہ اے یا تے او اے جڑا آخری نبی ہے تے یا اے وچوں آخری نبی آن والا ہے انہاں ایک جلسہ بلایا اپنے سارے ہواریاں سنگیاں نو بلا کے آندے نے بھئی ادیاں شانہ جتنیاں ظاہر نہیں پی ہوندیاں اے ساڑیاں کتاباں دستیاں نے یا تے او اے جڑا آپ نبی ہے تے یا پھر ان دے وچوں ہن بالکل نبی آن والا ہے تے ہووے نہیں نا تے اینوں ہی قتل کر دیتا جائے جے تے اے تے تامی لگا جائے گا تے جے آپ نہیں ان دے وچوں آنے جدو انہیں زندہ نہیں رہنا تے پھر نبی کس طرح آئے گا لہذا اے کوئی طریقہ کار لایا جائے میں کیا کملی والے دا کتنا مقام ہے کتنا شان ہے جتنی شان ہوئے نا اتنے حاسد چوکھے ہوندے نے اے یاد رکھیا جے جتنا مقام ہوئے اتنے حاسدین دی لین ود دی جان دی گے حاسد ود دے جان دے نے حسد کرن والے ود دے جان دے نے اللہ دے نبی دی شان دی اے بھی علامت ہے محبوب اجے آئے نہیں حسد پہلے تو موجود ہے حسد کرن والے پہلے تو موجود ہے انہاں نے حضرت عبداللہ نو قتل کرن دا ارادہ کر لیا ایک مرتبہ جناب عبداللہ جنگل دے اندر کلے نکلے نے شکار کرن واسطے شکار واسطے گئے نے نا تے انہاں نے پارا دیتے ہوئے سی پائے ہوئے سی پنجابی دے اندر آنے سامنے کھلوتے ہوئے آئے جدو حضرت عبداللہ کلے گئے نا تے انہاں آ کے گھیرا پا لیا گھیرا پا کے انہاں تلواراں نکال لیا اللہ
اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کملی والے دے والد محترم آپ تنہا نے کلے نے انہاں آس پاس گھیرا پا لیا تلواراں انہاں دے ہاتھ دے اندر نے حضرت عبداللہ کلے نے جنگل ہے کوئی آس پاس قریب نہیں لیکن منظر ایک بڑھا جہا بابا لوگ کے پیا ویندا ہے نام جندا وہاب پتر ہے جڑا حضرت عبد مناف دا لوگ کے منظر پہ ویندے نے کہ اے جوان ہے تے ایندے اے ہے بھی کلا ایندے کول بظاہر کوئی ہتھیار بھی کوئی نہیں تے آس پاس ڈھیر سارے بندیاں گھیرا پا لیا ہے ایک باری انہاں سوچیا اب میں جا کے اس نو چھڑواواں بلکہ اس تو پہلے انہاں ویکھیا کہ ایک نوجوان ہے جنگل دے اندر شکار پیا کردا ہے تے انج کر کے او تیر ماردا ہے نا ہرن دوڑدا ادھر پہ ہوندا ہے او تیر ماردا ہے تے ہرن آپے اون دے سامنے آ جاندا ہے شکار نو تیر ماردا ہے شکار آس پاس ہے او تیر ماردا ہے تے شکار سامنے آ جاندا ہے اے وہب حضرت وہب بن عبد مناف او آئے جنہاں نو رب کائنات نے ایک بڑی خوبصورت اور خوبصیرت بیٹی عطا فرمائی آئی جیڑے ڈھونڈ دے بندے ودے آئے یار اللہ کوئی جویں میری دھی نیک ہے نا جویں میری دھی نیک ہے دھی میری لائق ہے انج دا اللہ کو مینوں نوجوان دے نا تے میں نکاح کراں جی آپ ڈھونڈ دے پہ آئے جدو آپ نے ویکھیا نا کہ نوجوان ہے تے ہے بھی خوبصورت تے چہرے والو لگدا ہے بھی کسے چنگے گھرانے دا بڑا سونا نوجوان ہے تے شکار کرن دا وکھرا جہا مقام ہے ایک تے ہر پاسے دھوپ ہے لیکن جدھر اے جاندا ہے او تے بدلیاں سائے کیتے ہوئے نے جدھر اے جاندا ہے بدلیاں سائے کیتے ہوئے نے لگدا انج کہ ہر پاسے ہر شے درخت نے حیوان نے چرند پرند نے سارے دی توجہ اے دے والے او تو آپ دی بھی توجہ اون دے والے ہو گئی آپ نے تیر ماریا تیر ہرن نو جا کے سیدھا لگنا آ کہندے نے سانو دوڑنا پیندا ہے تیر مارن تو پہلے ویکھنا پیندا ہے نشانہ بننا پیندا ہے اے تیر ماردا ہے جدھر ماردا ہے ادھر آ کے شکار سامنے آ جاندا ہے اس تو بعد ہن جدوں انہاں آ کے دشمناں نے گھیرا پایا حضرت وہاب پہلے ویندے پے آئے ہن ایک باری تے انہاں سوچیا کہ میں جا کے مدد کراں میں جا کے چھڑواواں پھر آندے نے میں جاواں وی تے میں کلا میں کس طرح جا کے چھڑا سکنا لہذا میں ویندا پھر اللہ پاک دی مدد کرے گا رب دی مدد فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب والا انہوں نے جو دعا کے آس پاس گھیرا پایا ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوئی جانب جوابی کاروائی نہیں کی تھی آپ نے اپنی کوئی تلوار نہیں کھینچی آپ چپ کر کے کھلوتے ہوئے نے تو چہرہ کوئی پریشان نہیں بالکل شاش بشاش ہے چہرے تے ہلکی ہلکی مسکراہٹ تے آپ کھڑے ہوئے نے کھلوتے ہوئے نے انہاں آسے پاسے گھیرا پایا ہوا ہے انج کر کے جب ایک لئین نے تلوار نکالی گئے تلوار نکال کے وار کرن لگا ہے حضرت وہب بزرگ بابا ویندا پہ آئے انہیں ویکھیا ہے جدوں تلوار نکال کے وار کرن لگا ہے آسمان تو کچھ سوار آئے جنہاں دے ہتھاں دے اندر تلوار آلے انہاں نے آ کے انہاں دا مقابلہ کیتا ہے اپنی تلواراں دے نال انہاں دے سر اڑائے نے سر اڑا کے حضرت عبداللہ نو محفوظ کر کے واپس چلے گئے نے حضرت وہب کہندے نے جدوں شاناں ویکھیاں نے نا جب ایک گل ویکھیے دل دے اندر اور مقام بہ گیا ہے اور دل دے اندر عزت آبرو تے پیار آ گیا ہے حضرت وہب نیڑے گئے نے اے جناب والا او بابا جڑا ویندا پیا آیا لک کے اس بچے دیاں شاناں بڑیاں نے ایندا مقام بڑا ہے جدوں قریب گئے نے قریب جا کے آندے نے پترا تو کون ہے میں تیرا بڑا مقام ویکھیا ہے حضرت عبداللہ نے بابا جی میرا نام عبداللہ ہے میں عبد المطلب دا بیٹا ہاں حضرت عبد المطلب دا بیٹا ہاں آپ نو پتہ چلے آئے تے ساڑے خاندان قریشی خاندان دا بڑا عظیم چشم و چراغ تو ہوئے جو دی وجہ تو سو اٹھا نو قربان کیتا گیا ہے تو ہوئے جدا شروع ہوئے جناب والا شرک و غرب پورے عرب دے اندر ہے ہر دے نام نہ چرچا ہے آپ کہندے نے میں اوہی ہاں حضرت وہب گھر دے اندر گئے نے گھر دے اندر جا کے پیغام بھیجن والے نو گلے آئے پیغام دے کے گلے آئے جانا عبد المطلب کول اونوں جا کے وہب اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے پتر نو دینا چاہندا ہے وہب اپنی دھی دا رشتہ تیرے بیٹے نو دینا چاہندا ہے میں کہیا ایتھے بھی کملی والے دا مقام ظاہر ہویا ہے اللہ دے نبی دا مقام ظاہر ہے طریقہ کار کیے کہ اگر رشتہ دینا بھی ہوئے نا
کسی نے بیٹی دا رشتہ کسی لڑکے نو کوئی بچہ اچھا لگے پسند آوے تے خاندان والے کی کر دینے کمی نو بھیج دینے بجا انہاں نو آگ ساڑے کو لو آ کے رشتہ منگو اے نہیں آندے بس ہی دینے لے لو آ کے رشتہ منگن کوئی طریقہ نال کسے وائے نال جا کے کل دینے لیکن حضرت وہب نے ڈائریکٹ آکھیا کہ میں دینا چاہنا قبول کرو وجہ کی سی وجہ ایسی کہ اس ویلے کملی والے دا نور حضرت عبداللہ دی پشت مبارک دے اندر آیا حضرت عبداللہ دی پشت مبارک دے اندر آیا تے حضرت عبداللہ نے چال کے نہیں آیا جانا کسی اور نے چال کے انہاں کو لانا آیا جی انہاں کو لانا آیا اللہ اکبر کبیرہ سرکار دا شان وارا فانا اللہ کا ذکرک سونیا تیرا مقام تیری وجہ تو ظاہر کیتا ہے کسے دے بوئے تے کملی والے دی کملی والے دا نور جے دی پشت دے اندر ہے او چل کے کیوں جائے اون دا رشتہ کیوں منگیا جائے جی او کسے کو لے جا کے رشتے کیوں منگے بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب نے رشتے نو قبول کیتا اور رشتہ قبول ہویا حضرت وہب نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عبداللہ نو دیتا حضرت وہب دی بیٹی کی ہے جنہاں دا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دی ذات حضرت آمینہ دا رشتہ حضرت عبداللہ دے نال ہو گیا حضرت عبداللہ دے نال ویسے نکاح کرن واسطے کئی ایک عورتاں آئیاں جیڑا آپ دے نال نکاح دے پیغام گلدیاں آئیاں نکاح کرنا چوندیاں آئیاں جناب والا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگل بھل جا رہے نے نا جدو جناب والا ایک دن گھروں باہر نکلے نے ایک عورت نے آکے آپ دا رستہ روک لیا ہے آکے آپ دا رستہ روک لیا رستہ روک کے کہن دیئے عبداللہ میں تیرے نال نکاح کرنا چونیاں میں تیرے نال نکاح کرنا چونیاں میرے نال نکاح کر لو حضرت عبداللہ کہندے نے میرا رستہ روک آپ نے اندے چہرے وال توجہ بھی نہیں پائی وہ کہندی عبداللہ میں تینوں ایویں نہیں پیاندی میں کچھ دیکھ کے پیانیاں تیری پیشانی دے اندر ایک وکھرا جہا نور چمکدا ہے وکھری دیاں لاٹاں نکل دیاں نے میں کہنیاں جو منگے میں دینیاں میرے کولو جو منگ میں دینیاں میرے نال تو نکاح کر لے حضرت عبداللہ کہندے نے نانا آپ جناب والا اگے چلے گئے نے اس تو بعد کچھ دنوں تو بعد آپ کا نکاح حضرت آمینہ دے نال ہو گیا ہے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دے نال جناب عبداللہ دا نکاح ہو گیا ہے جناب عبداللہ نکاح تو بعد جب اس عورت دے سامنے آئے نے انہیں انج کر کے ایک باری ویکھیا ہے ویکھ کے آپ ہی چہرے نو پھیر لے آئے ایک باری تکیا ہے پھر چہرے نو پھیر لیا حضرت عبداللہ کہندے نے آج نکاح دی گل نے پی کر دی آج میرے لیول ویندی نے پی وجہ کی ہے وہ عورت کہندی ہے میں جیڑی گل واسطے ویندی آئی آج تیری پیشانی چو گل نظر نہیں پی ہوندی آج وہ روحانیت آج وہ نور نظر نہیں پی ہوندا اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دا نکاح ہویا اور ایسا کمال نکاح ہویا میں کیا اس طرح دا جوڑا کائنات دے اندر نہیں جویں جناب عبداللہ اور حضرت آمینہ دا رب کائنات نے بنایا ہے رب نے جس طرح دا یہ عظیم نکاح خود کروایا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدر نکل دے نے بارہ سلامیاں دیندیاں نے ہواواں آپ تے درود پڑھ دیاں نے درخت آپ دی طرف متوجہ ہو جاندے نے ہر بندہ عبداللہ عبداللہ کردہ ہے ہر پاسے آپ دے نام دا ڈنک ہے ہر پاسے آپ دیاں تعریفہ کیتیاں جاندیاں نے لیکن نکاح تو بعد جدو عبداللہ باہر نکلے نے تو انج لگ رہا ہے جویں عبداللہ نو تو کوئی جاندہ ہی نہیں انج لگ رہا ہے جویں عبداللہ نو تو کوئی جاندہ ہی نہیں کوئی پہچاندہ ہی نہیں آپ باہر نکلے باہر نکل کے گھر آئے نا صبح دا ویلا ہے سرگی دا ویلا ہے جدو گھر آئے نا تے چہرے تے پریشانی دے آثار لیکن جدو گھر آ کے ویکھیا تے جناب آمنہ بڑی خوشی دے نال اپنے ویڑے دے اندر ٹہل دیاں پیاں نے بڑی خوشی دے آثار نے چہرے تے اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں خوش نے آپ جدو آپ نو حضرت آمنہ نے پریشان ویکھیا تے حضرت آمنہ کہندیاں نے اے عبد المطلب کی گل ہے پریشان کیوں اے عبداللہ پریشان کیوں ہو میرے سرتاج کیڑے گل دی پریشانی ہے تہاڈی چہرے تے پریشانی دے آثار نے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت آمینہ سلام بڑی توجہ دے نال میرے ول توجہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جناب والا جدو حضرت عبداللہ نو پریشان ویکھیا ہے نا آپ کہندیاں نے میرے سرتاج کیوں پریشان ہو کیڑی گل ہے تہاڈی چہرے تے پریشانی لے آندی ہے حضرت عبداللہ کہندے نے نہیں آمینہ میں اپنی پریشانی تے بعد دے اندر دساں گا دسنا کیوں تو کیوں مسکراندی پھرنی ہے تو کیوں خوشیاں پہ منانی ہے تیری گل تیرے چہرے تے کس گل دی خوشی ہے تو کیڑی خوشی دا اظہار پہ کرنی ہے حضرت آمنہ کہنی والے اے میرے سرتاج وجہ اے
عبداللہ وجائے نے میں جناب والا جدو رات نو سوئیاں کوئی جناب والا انج لگدا مینوں جاندا نہیں سی جدو صبح دا ویلا ہویا ہے میں ویڑے دے اندر نکلیاں مینوں اپنے کولوں ایک بھینی جی خوشبو پئی آندی ہے مینوں عجیب جی خوشبو پئی آندی ہے جنوں میں کدی سنگیا نہیں اس تو پہلے کدی پایا نہیں میں جدو گھروں باہر نکلیاں مینوں انج لگدا ہے آسمان دے تارے بھی مینوں سجدے پہ کر رہے ہیں مینوں انج پیا لگدا ہے آسماناں دا چن بھی میرے وال جھک گیا ہے مینوں انج پیا لگدا ہے آسمان بھی میرے وال متوجہ ہو گیا ہے مینوں انج لگدا ہے جتھے زمین پہ پیر رکھنیاں وہی زمین دب جاندی ہے لپھ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ جو درجے درجانیاں ہر شے والوں مینوں انج لگدا ہے مینوں سلامیاں پیاں ملدیاں نے اج میرا دل بڑا راضی ہے اج میں بڑی خوش ہاں مینوں پتہ نہیں لگدا وجہ کی ہے حضرت عبداللہ کہندے نے نہیں آمنا جیڑا کم تیرے نال پیا ہوندا ہے پہلے میرے نال سی اج تیرے نال اج پیا لگدا ہے آخری نبی دا نور اس نبی دا نور جیڑا دنیا تے آون والا ہے اج لگدا ہے میرے چو اج تیرے اندر منتقل ہو گیا ہے اللہ اکبر یا رسول مل کے فرماؤ نا یا گاج کے پھر فرماؤ مرحبا مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ بددحا مرحبا مرحبا جی اجے سرکار دنیا تے آئے نہیں تے کملی والے دے چرچے نے جی اے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اس تو بعد پھر آپ دا جدو آپ نے کرو نکلنا تے کو عجیب دیا منظر ایک دن جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جناب حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا آپ دا سرکار دی ولادت تو پہلے ہی حضرت عبداللہ دنیا تو چلے گئے آپ دا وصال ہو گیا وصال با کمال تو بعد نا حضرت آمینہ کول جناب حضرت عبد المطلب آئے اور پریشانی دی حالت دے اندر کملی والے دے دادا جان پریشان ہو کے آ کے کہندے نے آمینہ میں ویکھیا ہے تو جدو باہر نکل دی گا نا تے تیرے کول عجیب جی خوشبو آندی ہے آمنہ جدو کرو باہر نکلے نا تیرے سر تے میرے پتر دا سایہ بھی نہیں رہا ہیں تیرے سر تے تیرے سرتاج دا سایہ بھی نہیں رہا جدو باہر نکلے نا تے خوشبوواں نہ لایا کر آمنہ گھر دے اندر لا لیا کر میرے پتر باہر نکل کے نہ لایا کر جناب آمنہ کہنیاں نے بابا میں نہیں لاندیاں میں خوشبوواں نہیں لاندیاں میں تے آپے حیرانا میں تے آپے پریشان ہے میں پتہ نہیں لگلا میں جس ویلے بھی چلنی ہاں میں نو انج لگدا ہے اے جناب والا آسماناں تے بدلیاں میرے تے سایہ کر دیاں نے میں نو انج لگدا ہے میرے کولو اپنی خوشبوواں دے ہلے آندے نے میں خوشبو لگاندی تے نہیں ہاں اپنے آپ ہی خوشبوواں دے ہلے آندے نے پے اللہ اکبر کبیرہ اے تیرے میرے نبی دا نور اے تیرے میرے نبی دے نور دے کمالات نے جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا اپنے کمرے دے اندر رات دا ویلا ہے تنہا لے تنہائی دا عالم ہے اپنے کمرے دے اندر نے اپنے حجرے دے اندر نے آپ کہنی نے کسین و جمیل چہرے والا خوبصورت داڑھی تے خوبصورت چہرے والا سونے دے لباس والے ایک بابا جی آئے نے جڑے اچانک میرے کمرے دے اندر آ گئے نے حالانکہ دروازہ بند ہے جڑے میرے کمرے دے اندر آ گئے نے آپ کہنی نے میں ڈر گئی ہاں اور نہ کولو میں پوچھنی ہاں آون والے ہو کون ہو کی کرن آئے ہو کیڑے کم نو آئے ہو آپ کہندے نے نہیں آمینہ میرا نام آدم ہے میں اللہ دا نبی تے ساری انسانیت دا باپ ہاں میں کل انسانیت دا باپ ہاں نہیں آمینہ جڑا نور میری پیشانی دے اندر پیدا کیتا گیا آیا میری پشت دے اندر رکھ کے تے پیشانی چ ظاہر کیتا گیا آیا نہیں آمینہ تینوں مبارک ہوے او نور تیرے اندر منتقل ہو گیا ہے نہیں آمینہ میں مبارک دینا آیا ماں تو آخری نبی دی ماں بڑھنا لی ہے تو آخری نبی دی ماں بڑھنا لی ہے حضرت آمینہ کہنیاں نے پھر ہر مہینے ایک نبی ہوندے رہے آکے میں نو مبارک وادیاں دیندے رہے آکے میرا دل بہلانا تے میں نو مبارک وادیاں دینیاں آپ کہنیاں نے جدو میں باہر نکلنیاں نا
اپنی سہیلیاں دے نال پانی لیون جانا آپ کہندیاں نے میں ویکھنا ایک دن میں ویکھیا ایک نوکدار پتھر آپ کہندیاں نے اندے تے میرا پیر آیا نوکدار پتھر ویکھیا ہے جدوں پیر رکھیا ہے تے پتہ ہی نہیں چلیا تلے کوئی پتھر آیا ہے آپ کہندیاں نے پھر میں جان بوجھ کے پیر رکھیا کہ وجہ کی یہ پتھر تے آیا آئی کس طرح پگھل گیا ہے آپ کہندیاں نے میں دوسرے تے رکھیا تیسرے تے رکھیا چوتھے تے رکھیا آپ کہندیاں نے میں ویکھ کے پتھراں تے پیر رکھنیاں پیر رکھن تو پہلے نوکدار پتھر ایک جو ہی پیر رکھنیاں پگھل کے موم بن جانا ہے او پتھر پگھل کے موم بن جانا ہے آپ کہندیاں نے میں حیران ہونی ہاں او پتھر بھی گواہیاں دینے نے او بھی کہندے نے آمینہ پریشان نہ ہو اسی تینوں چبڑا نہیں اسی تینوں تکلیف نہیں دینی کیونکہ تو آخری نبی دی ماں بنن والی ہے تو آخری نبی دی ماں بنن والی ہے حضرت آمینہ کہندیاں نے جناب والا اس طرح ہی میں چلدی کنویں تے جانیاں میریاں سہیلیاں پانی گیڑدیاں رہندیاں نے گیڑ کے بڑی محنت دے نال کڈدیاں رہندیاں نے کڈ کے جناب والا پانی لے آندیاں نے جدوں گھڑے تے اپنے برتن بھر لیندیاں نے آپ کہندیاں نے میں اگے ہونی ہاں قریب ہونی ہاں آپ کہندیاں نے میں نیڑے ہوئی ہاں انج کر کے میں پانی دے اندر جاتی پائی ہے ڈول نو سٹن لگی ہاں پانی آپ میرے قدموں تے آ کے کہندا ہے آمینہ آج گیڑی نا آج مینوں بھی پتہ لگ گیا ہے تو آخری نبی دی ماں بنن والی ہے آخری نبی دی ماں بنن والی ہے جناب حضرت آمنہ کہندیاں نے عجیب جی عمل لرے عجیب جی سوالاں تے جناب والا وکھرا جی عمل لرے آپ کہندیاں نے حتیٰ کہ جناب والا میرے سر تو میرے بیٹے دا سایہ بھی چلا گیا ہے جناب والا آنے والے بچے دا سایہ بھی اٹھ گیا ہے لیکن کہندیاں نے مینوں اس وجہ تو کدے غم نہیں ہویا انج لگدا میرے دل نو کوئی دلاسے دیندا ہے میرے دل نو کوئی سہارے دیندا ہے میں کیا کس طرح سہارا نہ ملدا جنتاں دی حضرت آدم پریشان ہوئے نے آپ دی پریشانی دے وچوں جس طرح پرندے چہچاندے نے انہاں دی سونیاں بولیاں ہوندیاں نے انہاں دی آواز آئی ہے حضرت آدم ادھر متوجہ ہوئے نے رب کولوں پوچھدے نے اللہ پرندے نظر نہیں اوندے انہاں دی سونیاں آوازاں ہوندیاں نے انج دیاں آوازاں نے جنہاں نوں میں نے اپنے ول متوجہ کر لیا ہے رب فرماندا اے آدم اے پرندیاں دیاں نہیں بلکہ تیری پریشانی چوں میرے یار دیاں حمدہ دیاں آوازاں پیاندیاں نے میرے یار دا نور میری تعریف اور حمد بیان کر رہے ہیں اس دی آواز تیری پیشانی دے وچوں پئی ہوندی ہے جڑے لجپال نبی حضرت آدم نو جنہاں نے جنت دے اندر اپنے باپ نو بہلا لیا حضرت آمینہ کہندیاں نے مینوں کدے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی حتیٰ کہ جدو دن ہوندے نے ایام ہوندے نے اے تے عورت ہی جان دیئے اللہ کریم جنہ بچیاں بہنہ دیاں جولیاں خالی نے اللہ کریم سرکار دے ملاد دے صدقات انہوں نے بچے عطا فرمائے اللہ کریم انہوں نے جولیاں آباد فرمائے اللہ کریم بیٹے عطا فرمائے جنہ کل بیٹیاں نے مالک بیٹیاں جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے بڑے تکلیف دے دن ہوندے نے لیکن آمنہ کہندیاں نے میں ذرا تکلیف نہیں ہوئی میں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی آپ کہندیاں نے میں جدو صرف جھکن لگ دی سانا اینی کر کے میں جھکن لگنا نا تے میرے بچے نے ریم دے اندر اکڑ جانا میں نو جھکن نہیں دیتا 9 مہینے وجہ کی سی سرکار دا نور گواہیاں دینا آیا کملی والے دینا بے والا اپنی اممہ جان دے شکم اطہر دے اندر اپنی ماں نو بھی کہندے نے اممہ نانا تیرے ریم دے اندر میں آ گیا ہوں تیرے ریم دے اندر آخری نبی آ گیا ہے اور جھکنا نہیں سر نو جھکانا نہیں اپنے سر نو اٹھا کے رکھنے کیونکہ تو آخری نبی دی ماں بڑا نالی ہے اللہ اکبر کبیرہ عظمتہ نے کملی والے دیاں شانہ نے کملی والے دیاں انج دا ملاد کسے نبی دا نہیں ہویا انج دا ظہور کسے نبی دا نہیں ہویا پھر کیوں نہ گمائیاں دے دیئے کیوں نہ گلی گلی آکھیے سب سے اولا ہو آلہ مل کے کہنے سب سے اولا ہو آلہ نبی سب سے بالا ہو آلہ
تھوڑی کھولو نا. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا, یہ دونوں عالم کا دولہ. سرکار دیاں شانات عزتاں جے کملی والے تشریف نہیں لے آئے تے سرکار دا مقام تے مرتبہ حضرت آمنہ کہنیاں نے جدو آہستہ آہستہ میرے بیٹے دی ولادت دا وقت قریب آیا نا, قریب آیا تے میں چونکہ کلیاں کمرے دے اندر تے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ آمنہ تو تنہائیں کلییں تے وقت بھی قریب ہے تے کی کریں گی تو کلییں بالکل اپنے کمرے دے اندر. اب کہنگے نے میں کلی ہی آئی لیکن کچھ ہی لمحہ گزریا نا تے حسین و جمیل خوبصورت قداں لیاں 3 عورتاں سامنے آئیاں, عورتاں سامنے آ گئیاں. میں اچانک ڈر گئی, انہاں کو پوچھنی آمن آلیوں تسی کون ہو, تسا کون ہو تے کی کرن آئی ہو. آواز تھوڑی جی کھول دو اندی, کون ہو تے کی کرن آئے عبداللہ ادھر جائیں نا, کی کرن آئی ہو, کی کام ہے تو آڈا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب والا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ ساڑی اس محفل دے اندر سادی مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عمران رضا خان تاری المدنی آپ تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ آپ کو اسی کلام میں سنا گے. ایک اور جگہ تے میں چونکہ لیٹ پروگرام بنے تو میں لیٹ آپ نو عرض کی تھا, آپ کس جگہ تے محفل تے آئے, آپ تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ کلام سننے ہیں تو اسی محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ. گاج کے کہو انہیں پتہ لگے بے محفل جمائی بیٹھے نے, کہو سبحان اللہ. جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنیاں نے آمن علیوں کون ہو, تساں کون ہو, کی کرن آئیاں ہو. آؤ جناب والا کہندیاں نے نہیں آمنہ اساں ویکھے تو پریشان ہے, سانو رب کائنات دی طرف حکم آیا وے. ایک بولی تے کہنی ہے میرا نام حوا ہے, میں آدم دی بیوی ہاں تے کل کائنات دے مجھ سے کل کائنات دے مردہ کل کائنات دے جناب والا انسانہ دی ماں, میں ساری انسانیت دی ماں, میرا نام حوا ہے. نی آمنہ میں پاویں نبی دی بیویاں, نبیہ دی ماں, سارے انسانہ دی ماں, لیکن آج میں تیرے پتر محمد دی دائی بن کے آئی ہوں, میں تیرے بیٹے دی دائی بن کے آئی ہوں. دوسریاں کہنیاں نے میرا نام مریم ہے, میں جناب والا عیسیٰ دی ماں, میرا نام مریم ہے, عیسیٰ دی ماں. کی کرنا آئی ہوں, کہنیاں نے میں بھی تیرے پتر دی دائی بن کے آئی ہوں. تیسریاں کہنیاں نے میرا نام حاجرہ ہے, میں نبی دی بیویاں, نبی دی ماں. کی کرنا آئی ہوں, تیرے نبی تیرے پتر دی جناب والا دائی بن کے آئی ہوں. میرا نام آسیہ ہے, میرا نام آسیہ ہے, بیوی فرعون دیاں جنتاں دے اندر تیرے پتر دی بیوی بننا لیاں. میں فرعون دی بیوی ہو کے اللہ نو منے آئے, رب نے میں نو اے وعدہ کیتا ہے میں جناب والا جنتان دے اندر اے تیرے لال دی بیوی بننا لیاں, میں بھی تیرے بیٹے دی فی الحال دائی بن کے آئی ہاں. جناب والا حضرت آمنہ کہندیاں نے پھر میرا ذرا جہا دل بہل گیا. حضرت آمنہ کہندیاں نے میرے چہرے تے پریشانی دے آثار جو بھی موجود نے. آپ کہندیاں نے میں کلیاں ولادت دا ویلا ہے, اے بڑا اوکھا جہا مرلہ تے وقت ہوندا ہے. جناب والا عورت دی موت تے زندگی دا مسئلہ تے معاملہ ہوندا ہے, لیکن حضرت آمنہ کہندیاں نے لوگوں میری اکھ لگی ہے, میں اکھاں بند کیتیاں نے, میرے سامنے ایک پانی دا ایک خوبصورت جہا پیالہ پیش کیتا گیا ہے. آپ کہندیاں نے ایک شربت پیش کیتا گیا ہے. کہندیاں نے جدوں میں ویکھیا ہے دودھ نالوں زیادہ دا رنگ چٹا ہے. آپ کہندیاں نے میں لباں دے نال لایا ہے, برف نالوں مینوں زیادہ ٹھنڈا محسوس ہویا ہے. آپ کہندیاں نے جدوں زبان لائی ہے شہد نالوں زیادہ مٹھا ہے. آپ کہندیاں نے جدوں میں پی لیا ہے نا, اونوں جدوں میں پیتا ہے نا, آپ کہندیاں نے میں بیٹھی مکے دے اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے آپ کہندیاں نے مینوں ملک شام دے محلات نظر آ گئے نے. ملک
شام دے محلات نظر آ گئے نے کہندیاں نے اے دے نال ہی آدھے نے میں سن رہی ہاں کہ بعد کوئی بار کوئی شورو گولے بار رولے پہ ہوئے نے میں پوچھنیاں بار کون ہے جناب جبریل عرض کر دینے جناب جبریل فرماندے نے آمینہ میں جبریل ہاں رب کائنات نے فرمایا جبریل جانا آج 70,000 فرشتیاں دی فوج نو نال لے لے آج جناب والا جنت دے اندر ودائیاں ہی ودائیاں تو جنت دے اندر رونکا لا دے جنت نو مزید ہار سنگار کر دے ہورا نو کہہ تیاریاں کر لین ہر پاسے رونکا تے بہارا لا دے اے جبریل جناب والا پتر دیون والے اولاد دیون والے فرشتے نو جا کے کہہ دے کسے گھر دے اندر بیٹی پیدا نہ ہوئے پتر دینے نے کیونکہ بیٹی پیدا ہوئے گی ہر منے کو حرام مچنا ہے اے نہ پریشان ہونا تے واویلا کرنا ہے اے جنا ہوئے میرے یار دی آمد ہو رہی ہوئے تے ادھر جناب والا ادھر کسے گھر دے اندر پریشانی دے حالات ہو من اس واسطے جانا آج جناب والا کسے گھر دے اندر بیٹی نے بلکہ بیٹے پیدا ہونے چاہیے لے آج ہر گھر دے اندر پتر ہی پتر آنے لے جناب والا آج آسمانہ نو سجا دے زمینہ نو سجا دے حضرت جبریل عرض کر دینے مولا وجہ کیے الہ العالمین وجہ کیے رب کائنات نے بھی حضرت جبریل نے فرمایا ہے اللہ نے اپنے انداز دے نال وکھرے انداز دے نال فرمایا ہے میرا وجدان کہندہ ہے اگر اسی اس گل نو بیان کریے رب کائنات نے فرمایا آج آمینہ دے چند دی تشریف آوری آج آمینہ دے چند دی تشریف رل کے کہو آج آمینہ دے چند دی تشریف آوری آج آمینہ دے چند دی تشریف ہونا جیتے تو پھیلو کل مجرمہ بری آج آمینہ دے چند تشریف آوری جناب جبریل آگئے حضرت آمینہ دے گھر دے اندر رب کائنات نے فرمایا جبریل اے دو جھنڈے لے جاؤ ایک کعبے دی چھت لا دے ایک آمینہ دے گھر دے اندر آمنہ دے گھر دے چھت لا دے آمنہ دے حجرے دے چھت لا دے حضرت آمنہ کہندیاں نے ادھر مینوں پانی تے شربت پلایا گیا ہے ادھر جناب والا پاک دروداں دیاں آوازاں نے ہر پاسے مرحبا یا مصطفیٰ دیاں آوازاں نے آپ کہندیاں نے فرشتیاں دیاں قطاراں دے اندر تے حوراں دیاں لیناں دے اندر آپ کہندیاں یہ لگ رہا میں لیٹی ہوئی ہوں آپ کہندیاں نے خارج منی نور آپ کہندیاں نے میرے چو نور خارج آئے میرے چو نور خارج آئے میرے لال دی دنیا تے آمد ہو گئی ہے میرے لال دی جلوہ گری ہو گئی ہے ادھر صبح دا ویلا ہے رات جا رہی ہے دن آرے آئے حضرت عبدالمطلب جناب والا کعبے دا طواف پہ کر دینے آپ کعبے دے ارد گرد پہ گھوم دینے کعبے دا طواف پہ کر دینے آپ کہنے نے اچانک کعبہ میں ایک دیوار کعبے دی جھک گئی ہے کعبے دی دیوار جو جھکی ہے نا حضرت عبدالمطلب کہنے لے میں پریشان ہویا ہوں دل دے اندر خیال آیا وے اے کعبہ تینوں تے میں ہونے ہی ہاتھیاں دے لشکر کو لو بچایا ہے میں دعا کیتی ہے اللہ نے ہاتھیاں دے لشکر کو لو تینوں بچایا ہے تیریاں دیواراں پھر ڈلیاں ہو رہیاں نے تیریاں دیواراں دے اندر پھر درانا تے کمزوریاں آ رہیاں نے گویا کعبے چو آواز آئی ہے اے عبدالمطلب جی میریاں دیواراں کمزور نہیں ہوئیاں بلکہ آج میں نو مضبوط کرنا لایا گیا ہے حضرت عبدالمطلب کہنے رہے اے کعبہ کدھر پہ جھکنا ہے کعبہ کہنا ہے عبدالمطلب توڑے گھر والے عبدالمطلب کہنے نے وجہ کی ہے ہر کوئی تیرے والے جھکدا ہے سارے تیرے والے جھک دے لے تو کدھر پہ جھکنا ہے عبدالمطلب نو کعبہ کہنا ہوئے گا اے عبدالمطلب جی میں ہر کسے دا کعبہ ماں مشرق والے دا میں کعبہ ماں مغرب والے دا میں کعبہ ماں شمال تو جنوب والے دا میں کعبہ ماں عرب والے دا میں کعبہ ماں عجم والے دا میں کعبہ ماں ہر کسے دا کعبہ میں آج میرا کعبہ تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے
میرا کعبہ تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے. جناب عبد المطلب نے جدو یہ گل سنی آپ دوڑے اپنے گھر وال آ کے دستک دیتی نا دروازے تے دستک دیتی دروازے تے دستک دیتی تے اندروں آواز آئی کون فرماندے میں عبد المطلب ہاں دروازہ کھولو. دروازہ کھولیا گیا حضرت عبد المطلب نے جدو دروازہ کھولیا گیا نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ دی والدہ ماجدہ آپ آئیاں نے سامنے جدو دروازہ کھولیا حضرت فاطمہ نام ہے دروازہ کھول کے آپ نے پہلی گل کیتی کہندے نے عبد المطلب اے عبد المطلب جی مبارک جے رب کائنات نے تواڈے مرحوم پتر دے گھر پتر عطا فرمایا ہے. مبارک جی اللہ نے عبداللہ دے کار رنگ لائے نے اللہ نے پتر عطا فرمایا تے پتر بھی کوئی وکھرا جیا ہے کوئی وکھرا جیا بیٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد المطلب کار دی دہلیز تے نے کمرے دی دہلیز تے نے اللہ اکبر پہلی باری تشریف لے آئے نے اور جناب حضرت آمینہ نے جب عبد المطلب نو ویکھیا عرض کر دیا نے ابا جان اللہ نے بیٹا تو دیتا ہے پر بڑا عجیب جیا بیٹا عطا فرمایا ہے. اللہ نے بڑا عجیب جیا بیٹا عطا فرمایا ہے. جدو یہ جملہ بولیا جائے تو ادو شک پیندا ہے پتہ نہیں اللہ خیر کرے کی گل ہے وجہ کی ہے کس طرح دا عجیب جیا ہے. جناب والا حضرت آمنہ کہنیاں نے عبد المطلب جی آمن والا بڑا عجیب ہے آمن والا بڑا عجیب ہے. حضرت عبد المطلب کہندے نے کس طرح عجیب ہے وجہ کی ہے کنج عجیب ہے کس طرح عجیب ہے. عجیب انہوں کہندے نے مال اللہ جنہ جسم سلامت نہ ہوئے جندہ جناب والا کوئی عیب ہوئے کوئی نقص ہوئے آمن والا کس طرح عجیب ہے. حضرت آمنہ کہندیاں نے عبد المطلب جی ہن تے میں کہنیاں عجیب ہے ہن جدوں تسی ویکھو گے تسی بھی آکھو گے عجیب ہے. آمن والا بڑا عجیب ہے. حضرت فاطمہ بنت عوف کہنیاں نے آپ کہنیاں نے جدو جناب والا سونے دی ملادت دا وقت قریب آیا ہے آپ کہنیاں نے عبد المطلب جی میں ویکھیا ہے انج لگدا ہے آسماناں دے تارے قریب آ گئے نے. آپ کہندیاں نے میں نو انج لگدا ہے اے ہونے میرے سر تے جھکن لگے نے اے میرے سر تے ڈگن لگے نے. آپ کہندیاں نے تارے قریب آ گئے نے تارے بڑے نیڑے آ گئے نے. آپ کہندیاں نے میں عجیب عجیب آوازاں پہ سننی ہاں آپ کہندیاں نے میں کن لانی ہاں عجیب عجیب آوازاں نے میں خیال کرنی ہاں وجہ کی ہے کیوں اس طرح دی آوازاں نے. میرا پھر وجدان کہندا ہے وجہ ہے کہ آج چن چڑھیا ہویا ملا دے لال دا چائے چڑھیا آمینہ مل کے کہو چائے چڑھیا آمینہ دے لال دا چائے چڑھیا چائے چڑھیا آمینہ دے لال دا چائے چڑھیا ملا دے لال. حضرت فاطمہ بنت عوف کہندیاں نے میں ویکھیا کہ تارے بڑے قریب آ گئے نے بڑے قریب آ گئے نے. میں کیا تاریاں نو پتہ نہیں کی ہوئے ہے وہ بول کے آندے نے آج آمینہ دا چن چڑھن لگا تے اسی اوندے کولوں روشنیاں لینا آئے ہاں اسی اوندے کولوں نور لینا آئے ہاں اوندے کولوں بہاراں لینا آئے ہاں. جی آپ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ نو جناب حضرت عبد المطلب فرماندے نے آمینہ ذرا میں نو میں بخاؤ تسینہ پھر میرا پتر کنج دے میں میں بخاؤ تسینہ میرا پتر کنج دے. ان پہلی باری حضرت آمینہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو ہتھاں تے اٹھایا ہے. سرکار ایک سبز جائے کپڑے دے اندر لپٹے ہوئے نے ہیں جی لپٹے ہو کپڑا سبز جائے کپڑا کملی والے دے چہرے دے ہوتے ہوئے پہلی باری حضرت عبد المطلب نالے اپنا نالے پوترا ہوئے تے نالے بیٹا بھی دنیا تو ٹر گیا ہوئے تے پھر بکھریاں خوشیاں ہوندیاں نے. اے پوترا بھی عام نہیں ہے اللہ دا نبی بن نالا ہے اللہ دا نبی بن کے آیا ہے عام تے نہیں نا. پہلی باری حضرت عبد المطلب نے انج کر کے ہتھاں تے اٹھایا ہے. جناب عبد المطلب ان سرکار نو ویکھن لگے نے اکھاں وچوں آنسو بھی نے کہ میرا پتر کاش کیا جو ہوندا میرا بیٹا ہوندا عبداللہ ہوندا تے ویندا اج میرے گھر کنیاں بہاراں آئیاں نے. پہلی باری اپنے اس طرح
سرکار نو ہتھاں تے اٹھایا ہوا ہے پہلے سینے دے نال لگایا ہے سینے دے نال لگا کے ہن حضرت مطلب انج کر کے لگے نے کپڑا ہٹان تے اپنے لال نو ویکھن لگے نے میں کیا میں کس طرح منظر پیش کراں کس طرح منظر پیش کراں او نبی کے جن دے بارے اللہ فرماوے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا اتنا سونا نبی جدو دنیا تے آیا ہوئے گا پہلی باری عبد المطلب نے ویکھیا ہوئے گا تو پھر کی کیا ہوئے گا عبد المطلب نے کی کیا ہونا ہے میں کیا میرے کو لفظ مک گئے میں جناب والا گولڑے دے تاجدار دے قدم چومے میں کیا بابا جی دسو تے صحیح نا پہلی باری عبد المطلب نے اپنے بیٹے اپنے پوتے حضرت محمد رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا ہے ایتھے میں کی کماں پوری منظر کشی کیتی حضرت پیر محل علی شاہ گولڑوی نے آپ نے پوری منظر کشی کیتی ہے آپ کہندے نے جدو آمینہ دے لال نے چہرے مبارک تو عبد المطلب نے کپڑا ہٹایا ہونا ہے ہنج کر کے کپڑا ہٹایا ہے پہلے جناب والا جدو چہرہ نظر آیا ہونا ہے آپ نے کیا ہونا ہے کی کیا ہونا ہے آپ نے کیا ہونا ہے مکھ چند بدر شاشانی اے مکھ چند بدر شاشا جڑے ہن تک نہیں بولے ابھی بولو آنکھوں مکھ چند بدر شاشانی اے مکھ چند بدر شاشا پہلی باری جو کپڑا ہٹایا ہے نا سرکار دی پیشانی نظر آئی ہے کملی والے دیا مبارک پیشانی نظر آئی ہے جدو پیشانی نظر آئی ہے نا ادو آپ نے کیا متھے چمک دیلا تو نورانی اے متھے چمک دیلا تو نورانی آنکھوں متھے چمک دیلا تو نورانی اے متھے چمک دیلا تو نورانی آپ کہندے نے جو ہی میں کپڑا ہٹاندا جانا وا جدو بچہ پیدا ہوندا ہے نا بیبیاں اون دے چہرے تے جناب والا سر تے رومال جیا بن دیندیاں نے آپ کہندے نے میں تھوڑا جہا اونوں انج کر کے سرکایا ہے ہلایا ہے میں بچیاں دے وال تے پہلے بھی ویکھے نے لیکن میرے پتر دیاں زلفاں وکھریاں جیاں نے آپ کہندے نے جدوں میں زلفاں نوں ویکھیا ہے نا پھر کی کیا کالی زلف کا وہ کالی زلف تے آنکھ مستانی اے کالی زلف تے آنکھ مستانی اے کالی زلف تے آنکھ مستانی آپ کہنے لیں جدو میں چہرے تو کپڑا ہٹا لیا ہے جدو کپڑا ہٹا لیا ہے اللہ دے نبی نے اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے سرکار نے اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے آپ کہنے لیں جدو میں کپڑا ہٹایا ہے نا کملی والے نے ہنج کر کے اکھاں کھولیاں نے اللہ دے نبی نے اکھاں کھولیاں نے آپ کہنے لیں میرے چہرے والوں ویکھیا ہے میں کیا عبد المطلب جی تساں کی کیا ہونا ہے عبد المطلب کہنے لیں میں نالے زلفاں نو سوارنا نالے اکھاں والوں وینا وا میں کہنا کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی اے مخمور یکھی ہل مدبریاں مخمور یکھی ہل مدبریاں اس صورت لو میں جانا کہاں اس صورت لو میں جانا عبد المطلب کہنے لے میں نو آج پتا چلے آئے کہ میری عزتیں کیوں آئیاں میرا مقام کیوں آیا میں نو آج پتا چلے آئے میرے پتر دا مقام کیوں آیا میں نو آج پتا چلے آئے میری تھی فاطمہ نے میری تھی فاطمہ کو لو خوشبوان دے ہلے کیوں آندے آئے ویک کے کہنے نے سچ یا کھتے رب دی میں شان آکھاں سچ یا کھتے رب دی میں شان آکھاں اس شان تو شان
سب بڑی یا اس شان تو شانہ سب بڑی یا آنکھوں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما یجملک ما احسنک ما اکملک حضرت عبدالمطلب نے اپنے آپ پر مخاطب ہو کے کیا ہونا ہے؟ حضرت پیر مہر علی اپنے آپ وال مخاطب ہو کے کہنے لے عبدالمطلب نے کیا ہونا ہے؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جاہڑی اتنی شانہ والے نبی جدو تشریف لے آئے نا تے کملی والے دی پپو جان آپ نو جدو پتا چلیا میرے مرحوم پتر عبداللہ دے گھر اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے آپ کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا پھپیاں نو پھر بڑے چاہ ہوندے نے تے پھر جے بھائی ٹر گیا ہوئے نا تے اونوں اللہ پاک بیٹا دے وے اللہ اولاد دے وے تے اون دا چاہ پھر اور وکھرا جے ہوندا ہے اور عجیب ہوندا ہے کملی والے دی پپو جان آپ کہندیاں نے میں سنیا میرے بھائی دے گھر بیٹا آ گیا ہے آپ کہندیاں نے میں دوڑی دوڑی گئی میرے دل دے اندر خیال ہے سرما جا کے میں پانا ہے آپ کہندیاں نے میرے دل دے اندر خیال ہے زلفانو تیل جا کے میں لانا ہے نہلانا جا کے میں آپ کہندیاں نے میں دوڑی دوڑی گئی میں لگیاں لہ نہلان میں لگیاں غسل دین جدو کپڑا ہٹایا ہے میں نو آواز آئی ہے بفو جان میں نو نہلان دی لوڑ نہیں کیونکہ میں پاک ہون نہیں آیا میں تے زمانے نو پاک کرنا میں پاک ہون نہیں آیا میں زمانے نو پاک کرنا آیا وہاں اللہ اکبر آپ کہندیاں نے میں لگیاں تیل لان میں نو پتہ لگیا تیل لان دی لوڑ نہیں تیل تے پہلے ہی لگا ہویا ہے تیل سرکار نے زلفاں نو لگا ہویا ہے آپ کہندیاں نے میں سرمے دانی دے وچوں سرمچو دے نال سرما لایا ہے میں منظر صرف پیش کر رہا ہاں لگیاں سرکار دی آنکھاں دے اندر پان لگیاں اپنے بتیجے دی آنکھاں دے اندر پان محمد نے آنکھ کھولی ہے دیکھ کے پتہ لگیا ہے سرکار نو سرما بھی پہلے لگا ہے اللہ پاک نے اپنے یار نو ہیں جی پاک کر کے تیل لگا ہویا سرما لگا ہویا ختنہ شدہ سرکار دنیا تے تشریف لے آئے ختنہ شدہ سرکار دنیا تے تشریف لے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اور کملی والے مکہ شریف دے اندر اپنی اماں جان دے اس مبارک اجرے دے اندر تشریف لے آئے تے بچے دا قدم کنہ کو ہوندا ہے سرکار علیہ السلام جو تشریف لے نا تے سرکار دا او مبارک قدم جو دھرتی تے لگا او دھرتی جڑے پیچھے پہلے جتھے مخصوص عبادت گاہ بڑی آئیاں مخصوص عبادت خانے آئے اوندہ تو علاوہ اللہ دی عبادت نہیں آئی ہو سکتی سرکار آئے نے نا میں آکھیا نا سرکار پاک ہون نہیں پاک کرن آئے نے سرکار تشریف لے آئے نا تے او مقام تے سرکار دے مبارک قدم لگے او قدم لگن دی وجہ تو رب نے ساری دھرتی نو پاک فرما چھڑیا ساری دھرتی نو اللہ نے پاک فرما چھڑیا سرکار پھر حضرت اماں آمنہ کہندیاں نے سجدے دی حالت دے اندر آئے نے اللہ اکبر میرا محبوب سجدے دی حالت دے اندر دنیا تے تشریف اللہ دے نبی آنیاں سار آپ نے سجدہ کر کے دسیا لوگو میں بھی پاک ہاں جس جگہ تے آیا ہوں جگہ بھی پاک ہے تے میری اماں بھی رب کائنات نے پاک بڑھائی ہے یعنی میری ماں بھی پاک ہے میں بھی پاک ہاں اللہ اکبر کبیرہ اتنا شانہ والا عظیم نبی رب کائنات نے سانو عطا کیتا ہے تو پھر اسی گلی گلی چرچے کیوں نہ کریے ہیں جی گلی گلی میلاد کیوں نہ مناویے اے رونقاں تے بہاراں تے اللہ دا شکر ادا کیوں نہ کریے کہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے اتنی شانہ والا نبی اللہ نے تو ہمیں عطا فرمایا ہے
ہیں جی اسی پھر آخری ویلے آخری واری جناب والا کس طرح دا منظر ہونے عجیب جی سہانا منظر ہے اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو لو پوچھا جائے حضور تساں کی کہن لے ہو صبح صبح دا ویلا ہے جدو ہر منے بہار آئی ہے ہر پاسے جناب والا ہاں روایتاں دے اندر ملدا ہے ایسی زمین جتھے کدی سبزہ نہیں اگیا آیا سرکار جدو آئے نے کملی والے جدو آئے نے اوتھے بھی بہاراں آ گئیاں نے بنجر زمیناں آباد ہو گئیاں نے او جناب والا او نہ مجوسیاں دی آگ جڑی کئی ہزار سال تو نہ بجھن نہیں آئی دیتی آتش کدا جڑا چلدا پہ آیا آگ بلدی پہ آئی اللہ دے نبی آئے نے آگ بجھ گئی ہے جناب والا او جناب والا کفر و شرک دے محلات گر گئے نے جڑے کعبے دے اندر 360 بت پہ آئے حضرت عبد المطلب کہندے نے کعبے نو وجد آ گیا ہے او 360 منہ دے بال گر گئے نے کعبے دے اندر ڈہ گئے نے حضرت امام احمد رضا خان کو پوچھ گئے صبح دا ویلا ہے وکھری جی بہار ربیع الاول جتھوں بہار شروع ہوئی ہے بہاراں جدوں شروع ہوئیاں نے وکھرا جیا انداز تے وکھرا جیا ماحول ہے ایتھے کی کہنا ہے حضرت جناب والا شاہ امام احمد رضا خان فرماندے نے کہنا ہے وے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سبحان اللہ باڑا نور کا صدقہ یعنی ہیں جی ایک اینی دی طیبہ دے اندر صبح ہوئی ہے کہ نور دے صدقے رب بنڈے نے نور دے صدقے بنڈے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کملی والے دے چچا جان نے آپ فرماندے نے یا رسول اللہ میں ایمان تے بعد دے اندر لے آندہ ہے نا لیکن من میں تو انہوں شروع تو ہی لے آیا من میں تو انہوں ادو ہی لے آیا چچا جان کس طرح آپ فرماندے نے سونے توڑی اس ٹائم ننی جی عمر آئی تسی پنگوڑے دے اندر سو میں بیکھے آیا توڑی انگلی اٹھی آئی سونے میں بیندہ آیا توڑی انگلی اٹھی ہو گئی جدر پنگوڑا جاندہ سی ادھر توڑی انگلی جاندی سی جدر انگلی جاندی آئی ادھر آسمانہ دا چھانوی جاندہ آئی آسمانہ دا چانو در جاندہ آئی سرکار فرماندے نے اے چچا جان جدو میں کدی رون لگدا آیا نا رون لگدا آیا میں رون لگدا آیا تے اے چان آکے میں نو بہلایا کردہ آیا اے چان میں نو بہلاندہ سی لہذا پھر اعلیٰ حضرت کہنے نے اعلیٰ حضرت کہنے نے جناب والا کے چاند جھک جا جا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد پنگوڑے نو آندے نے کہ چاند جھک جا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا بندے آندے نے اے نور ہے نا جی چان نور ہے چمکدہ رہندہ ہے روشن رہندہ ہے میں کیا جندہ کھڑونا نور ہے وہ آپے کنہ کو نور ہوئے گا آپے کنہ کو نور ہوئے گا اتنی شانہ علی عظیم نبی دنیا تے تشریف لے آئے چونکہ وقت کافی ہو چکے ہیں تو میں ایتھی اختتام کرنا سادہ کول ناز شریف مختصر جی سننے انشاءاللہ اس تو بعد دعا کرانگے جتنے حضرات تشریف لے آئے ہوں میں سارے آندہ شکر گزارا جنہاں نے آج دن ٹائم بھی تساں بڑا ساتھ دیتا آپ نے شروع تو لے کے آخر تک یقیناً کافی وہی چہرے میں نظر آ رہے ہیں تسی نال رہے اللہ کریم تو انہوں سلامتیاں عطا فرماوے مالک تو انہوں آباد رکھے